نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور یہ عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب سانحہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے جنوب میں ملک یمن میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی، جس بادشاہ کا نام ابرہ تھا۔ ابرہ نصرانی تھا۔ کسی زمانے میں یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر بھی رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ کو ایک جنگ میں شکست دے کر اپنے آپ کو وفادار ثابت کیا، اور نجاشی نے اسے یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ ابرہ کو جب معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور وہ دور دراز علاقوں سے چل کے مکہ میں کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت ترین گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس زمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کہیں پر موجود نہ تھا۔ گرجا گھر تعمیر کرنے کے بعد اس نے اپنے لوگوں کو جزیرہ عرب میں بھیجا اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ صنعا تشریف لائیں اور اس گرجا گھر کی زیارت کریں۔ دراصل ابرہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کو چھوڑ کر یمن تشریف لائیں، صنعا آئیں اور اس گرجا گھر کی زیارت کریں، تاکہ یہ صنعا اس کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی ساتھ کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا گھر کو مقدس بنا دیا جائے، تاکہ زیارت اور عبادات کے ساتھ ساتھ مال بھی بنایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلا تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے، باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، لیکن وہ کعبہ کی بہت ہی عزت و تکریم کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور ان کے مقام سے منسوب تھی۔ لہٰذا مشرکین عرب نے اس ابرہ کے عمل کو اپنے لیے خطرہ جانا، اور خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ لہٰذا بنو کنانہ کے قبیلے کا ایک آدمی بہت ہی غصے کی حالت میں یمن گیا، اور وہاں پہنچ کر وہ ایک دن اس گرجا گھر میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی اس نے ایک طرف آگ لگا دی اور گرجا گھر کی دوسری طرف اس نے گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آیا، اس نے اپنا صبر کھو دیا اور قسم اٹھائی کہ وہ اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ سے مدد مانگی اور بہت سارے ہاتھیوں کا لشکر طلب کیا۔ اس کے ساتھ وہ یمن سے روانہ ہو گیا تاکہ وہ کعبہ کو ڈھیر کر کے اس کا خاتمہ کریں۔ ادھر سے عرب کے تمام قبائل اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن بدقسمتی سے عرب کے تمام قبیلے اس سے شکست کھاتے گئے۔ بنو گفتار، بنو اسد اور بنو ثقیل جیسے بہادر قبیلے ابرہ کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال گئے۔ جب ابرہ کا لشکر طیف میں پہنچا تو وہاں سے اس نے ایک دستے کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ وہاں انہیں کچھ اونٹ نظر آئے، اور انہوں نے ان اونٹوں کو غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب حضرت مطلب علیہ السلام کو خبر ملی تو وہ مکہ سے باہر آئے اور وہاں پہنچے جہاں ابرہ کا لشکر ٹھہرا تھا۔ وہاں آ کے ابرہ سے ملنے کی درخواست کی۔ جب ابرہ کو پتہ چلا کہ اس سے ملنے کے لیے قریش کا سردار آیا ہے تو اس نے اپنے خیمے میں بلانے کی دعوت دی۔ جب اس نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، تو ابرہ آپ کو دیکھ کر مرغوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر ادب و احترام کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے کچھ سپاہی ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ لائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ مال مویشی ہمارے سپرد کر دیں۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ آپ سردار قریش ہیں، میں سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے اونٹوں اور بکریوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ یہ اونٹ اور بکریاں کیا چیز ہیں؟ میں تو تمہارے کعبہ کو تباہ و برباد کرنے آیا ہوں، لیکن آپ نے تو اس کے بارے کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، کعبہ تو میرا گھر ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، مجھے کعبہ کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا
کہا اے قریش کے سردار سن لیجئے کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین پر کعبہ کا نام و نشان ہی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور حضرت عبد المطلب کے جانوروں کو واپس کر دیا۔ جناب عبد المطلب جانوروں کو لے کر واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں، لہٰذا تمام قبیلے مکہ سے باہر چلے گئے اور صرف جناب عبد المطلب ہی باقی رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے کعبہ کی دیوار پکڑ کر بارگاہ الہی میں رو رو کر کعبہ کی حفاظت کے لیے پروردگار سے دعا مانگنا شروع کی۔ کہنے لگے اے اللہ، بے شک ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان سلیب والوں سے، سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کو اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا۔ یہ اس پر جتنا دباؤ ڈالتا، جتنا ظلم کرتا، وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن جب بھی اس کا منہ یہ یمن کی طرف کرتے وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ابرہہ اس واقعے کو دیکھ کر بہت سخت متعجب ہوا اور اتنے میں سمندروں کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ آ پہنچا۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندے کی چونچ میں کنکریاں تھی اور انہوں نے کنکریوں کی ایسی سنگ باری کی اس لشکر پر کہ ابرہہ کا لشکر بدحواس ہو کر بھاگنے لگا۔ یوں تو یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ جب بھی وہ پرندے اپنی چونچ سے یہ کنکریاں پھینکتے تو وہ بھاری بھرکم ہاتھیوں کے بدن کو چھید کرتے ہوئے زمین پر آ گرتی۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگ دوڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری ہاتھی کے سر پر گرتی تھی اس ہاتھی پر سوار آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے باہر ہو جاتی تھی۔ اس طرح ابرہہ کی فوج کا ایک بھی آدمی باقی نہ رہا اور سب کے سب ہاتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے اور ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ اس واقعہ کے بعد عربوں میں اور قریش مکہ میں کعبہ کی عظمت اور بلند ہو گئی اور بڑھ گئی اور چند مہینے کے بعد ہی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو قرآن و احادیث اور فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔